السلام علیکم ناظرین، دس از خالد رضوی۔ آج میرا موضوع ہے مودیز شاک آن انڈیاز الیکشن 2024۔ انسانی تاریخ میں وقت کی تلوار سے کوئی نہیں بچ سکا، یعنی تغیر کو ہے ثبات، فریب نظر ہے سکون و ثبات۔ اقبال کہتے ہیں فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ ظلم کے بادل مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے تھے نریندر مودی کے 10 سالہ دور میں 2014 سے 2024 تک، اس کے بادل اب چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں پہ تو شدید قسم کا ظلم۔ اس کے علاوہ اس الیکشن میں مائنورٹیز نے بھی اس چیز کو سمجھ لیا، دلت انہوں نے بھی ووٹ جو ہے ان فیور آف کانگریس دیا ہے۔ یہ رزلٹ جو ہے جس میں 272 کی سمپل میجارٹی چاہیے تھی، اور وہ اس سے 32 سیٹس کم انہوں نے لیے ہیں، اور امید یہ کر رہے تھے، خواب یہ دیکھ رہے تھے کہ 400 پار کر جائیں گے، لیکن وہ خواب تاکہ ایک بھیانک منصوبہ تھا ہندو راشٹرا کا، اور یہ ہندو راشٹرا کانسٹیٹیوشن اگر تبدیل ہو جاتا تو پہلے بھی فرقہ واریت اس کمیونلزم کی بنیاد کے اوپر 1947 میں جو انڈیا ٹو ڈیوائیڈ ہوا ہے، یہ مزید ڈیوائیڈ ہوتا، کیونکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر قومیت نہیں ہوتی ہے، قومیت وطن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پہلے بھی دو نظریہ صحیح نہیں تھا اور آج بھی صحیح نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو تحفہ، جو گفٹ دے کے گئے ہیں مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو، اور اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد، اس طرح اور بھی 2-3 بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بنیاد جو ہندوستان کی سمویدھان کے اوپر رکھی ہے، اس نے نریندر مودی کو کسی حد تک پلٹنے پہ، اب اس کا جو ظلم ہے یا اس کی فرقہ واریت ہے، کمیونلزم ہے، اس کو اس آئین نے روکا ہے۔ اور آئین نے ہندوستان میں جو بہت بڑی بات ہے کہ 75 سال میں اس کانسٹیٹیوشن پہ لوگوں نے تربیت پائی ہے، جس کی وجہ کر آج اس کا یہ ہندو نیشنلسٹ کا نعرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں کہ کانگریس نے یعنی کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کیا، ان کا نعرہ تھا سوشل جسٹس، کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی، سیکولر، یہ سارا ان کا نعرہ تھا، اور وہ کامیاب ہوا۔ اور ان کے نریندر مودی کا یہ جو کارڈ تھا رام مندر، تو 370 والا جو انہوں نے اس دوران کشمیر سے جو 370 کا جو ریموو کیا لا، اور پھر اس کے بعد اس کی سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر اٹیک کر دیا کشمیر کے، اور اس کے علاوہ یہ سب کچھ کولیپس کر گیا۔ فیض آباد جو مین رام مندر جہاں ہے، وہاں بھی یہ الیکشن ہار گئے۔ تو ان کا یہ جو عام زبان میں منجن کہتے ہیں، ویسے ہم اس کو، یہ جو کارڈ ہے ان کا، وہ فیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم ذرا سا اور اس پہ جاتے ہیں کہ 10 سالہ دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس پر میں نے کافی آرٹیکل لکھا ہے، یا انگریزی اخبار میں بھی لکھا ہے، کہ جو لا امینڈمنٹ لا جو ہے ڈی نیشنلائز کرنے والا، اس کے علاوہ دہلی وائلنس پہ میں نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو جینوسائیڈ واچ کے گریگری سینٹن جو گئے تھے، اور کرن تھاپر کے پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا اس بات کو کہ 10 اسٹیجز ہوتے ہیں جینوسائیڈ کے، اور یہ 7 اسٹیجز تک پہنچ چکے تھے، جہاں کہ انہیں روانڈا کا بھی کیس جو پریڈکٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ کشمیر میں اور آسام میں خاص طور پر لوگوں کو ذلیل کرنا، ان کو مطلب گھس بیٹھیے کہنا، اس کے علاوہ جو لا پاس کر رہے تھے ڈی نیشنلائز کرنے کے لیے، وہ سب کچھ جینوسائیڈ پہ۔ اور اس دوران اپنے دور میں انہوں نے دہلی وائلنس، جس وقت کہ ٹرمپ بھی جس وقت وہاں دورے پہ گئے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے دہلی وائلنس، RSS کے غنڈوں نے جس طرح سے مسلمانوں کو قتل کیا،
اور بڑے لیول پہ، ایک طرف موب لنچنگ ہو رہی ہے اور ایک طرف قتل ہو رہے ہیں اور دوسری طرف مطلب یہ سب کچھ اپنے اس دور میں وہ کچھ کیا انہوں نے جو کہ نازسٹ فارمولا کو اپنایا. تو ان کا نریندر مودی اور نتن یاہو کا جو گٹھ جوڑ ہے، جس طرح سے ظلم کی انتہا کشمیر میں جو فارمولا میجورٹی کو بنانے کے لیے جس طرح کے فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، غازہ میں، اسی طرح سے نتن یاہو ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ایک ہی قسم کے رویے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو یہ ایک سائی آف ریلیف ہے. ایون آپ دیکھیں کہ دلت نے کافی ووٹ کیے ہیں، کیونکہ اتر پردیش نے یعنی یو پی میں سب سے زیادہ ان کو جھٹکا لگا ہے بی جے پی کو. اور اب میں تھوڑا سا یعنی ایک قسم سے اگر دیکھا جائے کہ این ڈی اے جو الائنس ہے ان کا بی جے پی کا 292 سیٹس انہوں نے لیا، اور اس میں بی جے پی کے 240 سیٹس ہیں، انہوں نے لوز کیا 60 سیٹ 2019 کے مقابلے میں. اور اسی طرح انڈیا کر کے جو ہے یہ ہے کانگریس کی جو الائنس ہے، اس میں 233 انہوں نے لیے ہیں 543 کے ہاؤس میں، اور 99 کانگریس نے لیا، یعنی انہوں نے گین کیا ہے. پہلے 50 تھا تو اب 100 ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کم بیک ہے. اور دوسری پارٹیاں بھی اسی طرح انہوں نے سماج وادی ہے، ان لوگوں نے کافی سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. اس میں ایک بڑی اہم انالیسس ہے کہ رورل میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے فیور کیا ہے زیادہ تر مطلب ہے کانگریس کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ بی جے پی کا آئی ٹی سیل کہہ لیں یا ڈیجیٹل ٹیررزم جسے کہہ لیں، جس سے نفرت پھیلائے، اس پہ سب سے اس کی زد میں یا تو انڈین نیشنل ڈائسپورا ہو یا شہر کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس کی زد میں رہے، ان کی برین واشنگ ہوتی رہی. لیکن رورل ایریا میں اب تک انالائز کیا تھا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے ان کو اس مرتبہ. تو نفرت کی سیاست جو انہوں نے نریندر مودی نے کی ہے وہ لیکن اب ظلم کے بادل چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہندوستان پہلے بھی ڈیوائیڈ ہوا تھا 1947 اگست میں، وہی چرچل کا فارمولا جو 1930 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی ان کی خط و کتابت ہوتی رہی ہے. سنڈے ٹائم میں اخبار میں بھی اس کی بات آئی ہے کہ یہ پلان جو پارٹیشن پلان ہے یہ چرچل کا تھا. اور بعد میں بھی انہوں نے اگست 1947 سے پہلے ہی قائد اعظم کو انہوں نے وائس رائے کے ذریعے چرچل جو کہ کسنگر کی طرح تھا سمجھے، اسی ونسٹن چرچل نے اسرائیل کو بٹھایا اور یہ بٹھا کے کہ یہ سپیریئر ریس ہے. تو اس کا جو ہے ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا، اور یہ ہندو راشٹر اور مودی کے رہتے ہوئے ممکن ہے کہ پھر مزید ہندوستان ڈیوائیڈ ہوتا. تو پاکستان تو علیحدہ ہو کر کے بھی تقسیم در تقسیم ہوتا رہا. تو بہرحال یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو پولیٹیکل پروفیسیز ہیں آج سب سچ نظر آ رہی ہیں کہ ٹکڑے در ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں اس بر صغیر میں. تو اب اس کے بعد ہم ذرا سا ہائی لائٹس بتاتے ہیں اس میں اس الیکشن کے، جس میں راجستھان میں بی جے پی جو ہے اس کو 14 سیٹیں تو کانگریس کو 8 ملی ہیں. تلنگانہ میں جو ہے پورے 8 کانگریس کو اور 8 بی جے پی کو. اس میں اویس جو ہیں وہ بڑے اس سے کامیاب ہوئے ہیں. اور کرناٹکا میں بی جے پی 17 ہے تو کانگریس 9 ہے. تو یہ کافی بڑے جو سیٹ بیک کہاں کہاں ہوا ہے وہ اس کے کچھ ہائی لائٹس میں بتا رہا تھا. تو اس کے علاوہ ان کی ایک کمزور اکثریت ان کی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم تو ہیٹرک تو کرنے والے ہیں، اور الائنس ان کو ہی بنا رہی ہے. ان کے الائنس میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ہیں بہار کے جو چیف منسٹر ہیں اور دوسرے ہیں. تو یہ سارا، لیکن اس سارے 400 کا تو نہیں کراس کر سکے. اور اب مسلمان یا مائنورٹیز کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جس دھڑلے سے
جس طرح ظلم کر رہے تھے مائنورٹیز کے اوپر، جس میں ایون سکھوں کے فارم ٹیکس لگا کر کے، اسی طرح سے سارے، جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ تو اسلاموفوبیا کے مسلمانوں پہ تھا. تو یہ جو ہے یہ اس پہ فرق پڑے گا، کیونکہ الائنس میں جو لوگ ہیں وہ ان کی طرح انتہا پسند نہیں ہے یا ہندو نیشنلسٹ نہیں ہے. ان کی سوچ جو ہے وہ اتنی کنزرویٹو اور اتنی نیرو نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ رہے ہیں. تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا کہ مودی کو کچھ کرنے کا، مودی کی حکومت ہر وقت ایک خطرے میں رہے گی. تو یہ ایک بڑے اچھے سائن ہے. اور حالانکہ جی ڈی پی ان کا بہتر تھا، 8% تھا جی ڈی پی، لیکن اس کے باوجود عوام میں یا نچلے طبقے میں تو کچھ نہیں ہوا. امبانی ہیں یا بڑے بڑے جو ان کے کیپٹلسٹ ہیں ان کو بہت فائدہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بڑی تیزی سے کریش کیا ہے نریندر مودی کے اس رزلٹ کی وجہ کے جھٹکے کی وجہ کر. تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کانگریس کو تو خاصی بڑا زبردست کم بیک ہوا ہے کانگریس کا، اور اس میں، اور یہ کم بیک دراصل کانگریس کا نہیں ہے بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن ریوائول، کانسٹیٹیوشن کو ایک طاقت ملی ہے، سوشل جسٹس کی ایک بات ہوئی ہے. تو میں اسی پہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے جس میں کہ مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو اس چینج سے بہت بڑا مطلب ہے ایک ریلیف ملا ہے. اور اس طرح انسانیت جو ہے وہ نریندر مودی کے ظلم سے، جو کہ اس دور کا ناچسٹ تھا، ہٹلر تھا، جس میں بچر آف گجرات کہلایا، اور 10 سال بھی ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور ہندو راشٹرا کا بھیانک خواب دیکھ رہا تھا اور وہ ناکام ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کی عام زندگی میں ایک بہتری آئے گی. یہ جو کامنلائز کیا ہوا تھا نریندر مودی نے سارے اداروں کو، پولیس سے لے کر کے جوڈیشری کو، سب کو کامنلائز کیا تھا، میجورٹیرین بنیاد کے اوپر اس نے اتنا ظلم ڈھایا ہوا تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور یہ آئین کی طاقت نے، یعنی وہ مہاتما گاندھی اور جو مہاتما گاندھی کے امیج کو ڈیمیج کر رہے تھے نریندر مودی، اور گاڈسے کو اس کی جگہ پہ لے کے آئے تھے. مہاتما گاندھی دنیا کے لیے ایک آئیکن ہیں. وہ نان وائلنس کے تعلق سے، ڈیموکریسی کے بنیاد پہ، سیکولر اسٹیٹ کے بنیاد پہ، انسانیت کے بنیاد پہ، چاہے وہ کیا کہتے ہیں نیلسن منڈیلا ہوں یا کیا کہتے ہیں آئنسٹائن ہوں، اور جتنی بھی آزاد تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں، مہاتما گاندھی کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا. اور وہ کوشش یہی کر رہے تھے، جیسے کہ ہودی میڈیا کا ایک پروگرام جو یہاں ہوا تھا ہیوسٹن میں، اس میں لفظ آ گیا تھا فادر آف دا نیشن نریندر مودی کے لیے. تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے ہندوستان کے لیے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اسی طرح سے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے. آئین و قانون اگر نہیں ہوگا، جو کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے آئین نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک قبضہ گروپ ہے، جو کہ ابھی فیوڈلز ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کے ذریعے انہوں نے اس ملک کے پہلے 2 ٹکڑے ہوئے اور اب بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کا شکار ہے. تو اس سارے الیکشن سے پاپولزم فیل ہوتا ہوا نظر آیا، اور یہ بڑی خوشخبری ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ.